مرنے والوں پہ مرنا بری بات ہے، رنگ دنیا میں ڈھلنا بری بات ہے، مرنے والوں کہتا ہے کہ مجھے پیزا کھلاؤں، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے حلال، پیزا کھا لیں۔ نفس کہتا ہے کہ گانا سننا ہے، بس یہ فرق ہے، نہیں سنائیں گے گانا۔ تو روح آسمان سے آئی ہے یا لیاری شریف سے آئی ہے؟ آسمان سے آئی ہے نا، تو اس کو آسمان کی غذا چاہیے، اور آسمان کی غذا کیا ہے؟ فرما برداری، ذکر، تلاوت، نماز، نیکیاں، روزہ، حج فرض ہو گیا تو حج، زکوٰۃ فرض ہو گئی زکوٰۃ۔ اور ہماری جان، ہمارا جسم زمین سے بنا ہے، تو زمین کی غذا کیا چاہیے؟ روٹی جو بھی ہے وہ چاہیے۔ اگر وہ غذا نہ ملے تو جسم کمزور، اور روح کو اگر غذا نہ ملے تو کمزور، روح کمزور ہوگی، نفس ایک تھپڑ مار کے گرا کر گناہ کبیرہ میں پیشاب پخانے کے مقام میں ڈھیر کر دے گا۔ اس لیے ذکر ذاکر کو مذکور سے ملاتا ہے، اس لیے ذکر جو شیخ بتاتے چاہے کم کرنا ہے، روز کرنا ہے تو غذا ملتی رہے گی، اور نفس کی حرام غذا جب بند ہوگی وہ ڈھیر جائے گا، گر جائے گا۔ آپ دیکھیں جہاز کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، میں گنا دوں، ربر، میٹل، لکڑی، پلاسٹک، یہ سب زمین کی چیزیں ہیں نا۔ تو ہر شخص کو اپنے جنس سے محبت اڑتی ہے۔ کبھی آپ نے کبوتر کو چڑیا کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ چیل کو کبھی کبے کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ جنس کے ساتھ ہوتی ہے نا، یا نہیں؟ تو اسی طرح ہم لوگ جو ہے وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں بھی سب مٹی کی ہیں۔ تو جہاز کے اندر یہ جو چیزیں بنی ہوئی ہے، تو جہاز چاہتا ہے کہ میں زمین سے چپک کے رہوں، جس طرح ہمارا نفس چاہتا ہے لڑکی مٹی کی، کباب مٹی کا، لڑکا مٹی کا، فیس بک، یوٹیوب، یہ جتنی چیزیں ہیں، لیپ ٹاپ وغیرہ سب مٹی کے۔ تو ہم چاہتے ہیں مٹی میں ہی مریں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہماری روح ٹیک آف کرے یہاں سے۔ تو پائلٹ چاہتا ہے کہ میں ٹیک آف کراؤں جہاز کو، تو اس کے اندر ایک اسٹیم ہوتی ہے الگ کے اسپیشل قسم کی، وہ آہستہ آہستہ جا کے رن وے پر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اسٹیم لے کر جو دوڑ لگاتا ہے تو پھر ٹیک آف کر جاتا ہے جہاز۔ کراچی بڑا ہے یا جہاز بڑا ہے؟ کراچی بڑا ہے۔ ایئرپورٹ بڑا ہے، جہاز بڑا ہے؟ ایئرپورٹ بڑا ہے، میں ایئرپورٹ نہیں کہوں گا، ایئرپورٹ بڑا ہے، ٹھیک۔ پھر جب جہاز ٹیک آف کرتا جاتا ہے پھر کراچی نظر آتا ہے، گلیاں نظر، پل نظر آتی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتے نا۔ تو اور ٹیک آف کر دے اس کے بعد کراچی نظر آئے گا؟ خالی دبئی جاؤ تو سمندر ہی ملے گا آپ کو، اور کچھ نہیں ملے گا۔ تو اتنا بڑا کراچی اور جہاز کے سامنے منا ہو گیا۔ جب ہم توبہ کریں گے، ہماری روح ٹیک آف کرے گی تو دنیا ہوگی لیکن کلعدم ہوگی۔ جیسے یہ ہمارے دوست پڑھ رہے تھے نا، مہر و ماہ جو ہے وہ ان کی کتنی بھی چمک ہو، چاند اور سورج کی کتنی بھی چمک ہو، لیکن جب ہم گناہ نہیں کریں گے تو دل جگمگ جگمگ کرتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ چاند اور سورج کو جس نے بھیگ دیا نا تو گرن بھی لگتا ہے، بادلوں میں چھپ بھی جاتا ہے، اور ابھی سورج ڈوب گیا، سورج کا اب ختم ہو گئے، اب صبح پھر نکلیں گے۔ تو یہ رات بھگانی پڑتی ہے یا خود بھاگ جاتی ہے؟ صبح کو خود بھاگتی ہے نا، کیوں؟ سورج نکلا ہے نا۔ تو سورج کا خالق اور مالک جس کے دل میں آتا ہے، گناہوں کے اندھیرے خود بھاگ جاتے ہیں، بھگانا تھوڑی پڑتا ہے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں سورج نکلتا ہے تو افق لال ہوتا ہے، پتا چل جاتا ہے سورج نکلنے والا ہے۔ جو گناہ نہیں کرتا، دنیا کو تو ایک اللہ سورج دیتے ہیں، جو گناہ نہیں کرتا تو دل کے چاروں افق لال ہو جاتے ہیں گناہ نہ کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ چاروں طرف اپنے عشق اور معرفت کے سورج اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ماں باپ کا حق ادا کرے گا، بیوی بچوں کا، رشتہ داروں کا، گناہ نہیں کرے گا۔ اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے۔ تو جب اس نے چاہا کہ جہاز کو ٹیک آف کرنا ہے تو یہاں کا تھوڑی ڈیزل ڈلوائے گا، یہاں کا پیٹرول تھوڑی ڈلوائے گا، CNG سے جہاز اڑے گا کیا؟ اس کا تو الگ اسپیشل قسم کا مٹیریل آتا ہے۔ اچھا، اب جہاز ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہے، ٹھیک ہے، اب یہ تیز اسپیڈ سے آگے رک گیا ہے۔ اب جو دوڑ لگا کے اڑائے گا نا تو دشمن نے دھڑ دھڑ کر کے چیمبر میں فائر کر دیا، گیس نکل گئی ساری، جو بھی اسٹیم میں نکل گئی، دھڑ نیچے۔ تب شیطان دیکھتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ولی بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو وقت کے کسی ولی یا اس کے غلام سے تعلق کر دیتے ہیں، اور مناسبت لازمی ہے، جو کل پرسوں بتایا تھا۔ بلڈ گروپ میچ ہونا ضروری ہے، ورنہ ایک رئیس آدمی ہے، بلڈ گروپ میچ ہوا جناب کسی مزدور کا، کہتا ہے نو آئی ایم VIP، مجھے تو محمد علی قلعے کا بلڈ چاہیے،
مرے گا یا نہیں مرے گا؟ تو یہ دیکھ لے کہ شیخ سچا ہے، مفتی اعظم اور مفتی صاحبان اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کا شیخ اس سے خوش تھا یا خوش ہے، پھر اب مناسبت دیکھنی ہے. مناسبت نہیں ہوگی تو آنکھ سے آنکھ ملی، دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پر بیٹھے رہے مگر ساحل نہ ملا. آپ اور ہم اپنے شیخ کے لیے اچھا گمان رکھیں گے. ہم اپنے بھائی بچوں کا کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ آپ لوگ تو قریب بیٹھے ہوئے ہوں، ٹوپی نیچے سر پر پہنی ہوئی ہے، یتیم خانے کا جنرل سیکرٹری لگ رہا ہے. 5-5 8-8 بچے ایک ساتھ مستیاں کر رہے ہیں، مجھے بیان میں خلل ہو رہا ہے، باقی 4-5 منٹ تو ہیں. تو مناسبت ضروری ہے. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا شیخ، جن کو 12 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی تھی، حضرت والا سے فرمایا کہ حکیم اختر، یوں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ مشکل ہے، لیکن کسی اللہ والے یا اس کے غلام کا ہاتھ میں ہاتھ آ جائے تو راستہ آسان نہیں، مزیدار ہو جاتا ہے. پھر حضرت شعر پڑھا کرتے تھے کہ مجھے سیل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا، چراغ را کے جل اٹھے. یہ مناسبت کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا. اور مناسب جب ہوگی نا، دھنا دن عمل کرتا جائے گا. اب جب ہم ٹیک آف کرنے والے ہوتے ہیں، ہماری روح عرش اعظم کا ٹیک آف کرنے والی ہوتی ہے، شیطان جو ہے وہ عشق اور معرفت کے چیمبر میں فائر کر دیتا ہے. بھابھی کی ہمدردی چڑھ جائے گی، کسی یتیم لڑکی کی ہمدردی ہو جائے گی. نرو آپ نرو، ہم ہے نا سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، کیوں؟ ارے بھائی ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ہوں گی. ابے سب صحیح ہے، نام محرم کے سر پر ہاتھ نہیں رکھنا ہے. اور پھر بیٹی بیٹی کر کے ہاتھ نیچے پہ ٹی ٹی ٹی. بدماش ہے پہلے نمبر کا. آج کل تو جہاں انتقال ہوتا ہے سب کزنس وغیرہ آپس میں لپٹ کے روتے ہیں، تو رونے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اللہ کا عذاب تو آ گیا. مرد الگ، عورتیں الگ. عورتیں عورتوں میں تعزیت کریں، مرد مردوں میں تعزیت کریں. لیکن خاندان کے مردوں کو اندر عورتوں میں گھسنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کر دیکھ بھی رہے. مرحوم بہت نیک تھی، کسی عورت کو نہیں دیکھتے تھے، جب دیکھتے تھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے تھے. عورتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، شرم بھی نہیں آتی ہم لوگوں کو کہ مر کر اللہ کو جواب دینا ہے. مرحوم کو تو غذا کچھ تھی نہیں تھی، جب بھی کھاتے پورا بکرا کھا جاتے تھے. مرحوم کی تعریف ہو رہی ہے. بھائی عورتوں میں مردوں میں. اور تعزیت کتنی دیر کی ہے پتہ ہے؟ جتنا ابھی میں نے پڑھا نا کہ عیادت کے لیے گئے 7 دفعہ دعا پڑھی سنت کی، اتنی دن کی تعزیت ہے. اور صبح سے لے کر رات تک نعوذ باللہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیز سمجھ میں آ جائے نا کہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. نفس کی جائز. ایک بزرگ کو جب نفس کہتا تھا نا کہ کینیا والی چائے پلائیے، کہا سے اللہ نے مال دیا ہے لیکن یار 2 رکعت تو پڑھ لینا بھائی. اب وہ نفس مثل بچے کے، علامہ بوسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثل بچے کے، اس کو بہلاؤ کے بہل جائے گا. پھر 2 رکعت اور 8 رکعت پڑھنے کے بعد کینیا کی چائے پلائی. چلو ہمارا تو وہ معاملہ نہیں ہے بھائی. ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ وہ جناب اب یہ تھوڑی ہے کہ خضر زبیری کو چاہیے کہوا چل پہلے سلاد و تسبیح پڑھ کر آ. کبھی اڑے آیا، پتا چلا عسکری 5 میں پہنچ کر شیخ وہ ابا نے بلا لیا تھا. اب صحیح بات ہے، ابا ہی بلائے گا ایسے موقع پر، اور کون بلائے گا؟ تو ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ والوں کے لیے. ابھی ہنستا کا تو نہیں ہے، بیوی نے مار کر بھیجا ہے کیا؟ ہاں ڈنڈے سے مارا ہے، جوتے سے. پھر ایسی شکل بنائی ہوئی ہے جیسے یتیم خانے کا جنرل سیکرٹری چندہ لینے آیا ہوں. تو یہ حضرت والا نے فرمایا. حضرت والا ایئرپورٹ پر تھے تو کسی نے پوچھا ساؤتھ افریقہ ایئرپورٹ پہ، حضرت یہ اللہ والا بننے کا نسخہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ابھی ابھی اللہ نے دل میں ڈالا ہے کہ سامنے یہ جو رن وے اور جہاز کھڑے ہیں نا، شیشہ لگا ہوا تھا. کہ حضرت مطلب؟ فرمایا یہ رن وے ہماری زندگی ہے، جہاز ہم ہیں. پائلٹ چاہیے ایک، ماسکو نہیں لے جائے، مدینہ شریف لے جائیں. اور یہ اسکیم وغیرہ یہ ذکر تلاوت ہے، اور ہم چاہتے ہیں دھرے کے دھرے رہیں. اور یہ رن وے پر چلنا ہے، زندگی کے دین کے حساب سے چلنا ہے. تو اس وجہ سے کسی شیخ کو پکڑوں اور جو ذکر تلاوت نماز 5 وقت کی وہ پڑھو، انشاءاللہ تعالی وہ شیخ جہاز کو ٹیک آف کرا دے گا. بس آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں کہ شیخ شریعت سنت کی اتباع والا چاہیے. آج ایک خط آیا، مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے بتایا کہ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً کوئی بیان سنا یا پڑھا کہ میرا ایمان تازہ ہو گیا. اس کے اندر اللہ والوں کی نشانیاں قرآن پاک سے لکھی ہوئی تھی. ہمارے پاس بھی کتاب ہے کہ اللہ والوں کی نشانیاں کیا ہیں. تو شیخ شریعت اور سنت کی اتباع والا ہو، چمبڑی باز نہ ہو، گن چکر نہ ہو. ایک آخری بس باقی 2-3 منٹ. ایک جہاز کرش ہو گیا، سب کفار تھے اس میں.
بلیک باکس نہیں ملا، بڑی پریشانی ہوئی. ایک ٹیم گئی وہاں پر جا کے اتری، انہوں نے وہاں سے وائرلیس کیا کہ بلیک باکس نہیں مل رہا ہے ہمیں، ہم سب پریشان ہیں یہاں، اور آس پاس کوئی ایسا جنگل بھی نہیں ہے لیکن ایک بندر گھوم رہا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ بندر اس جہاز میں تھا. ایک اور بندر بھی ہوتے نا، لیکن کوئی ایسی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ وہ بندر کے ایکسپرٹ کسی کو بھیج دیں جو جانوروں کی بات سمجھے، اس کو بھیج دیں. انہوں نے مصباح کو بھیج دیا، شاید پتہ نہیں کیا. تو بندر سے پوچھا اشاروں سے انہوں نے کہ بھائی یہ جو پیسنجر ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ تو بندر نے اشارہ کیا، شراب پی کے سب سو رہے تھے. او ویری سیڈ. تو انگریزی زیادہ بولتا ہے یہ، او ویری سیڈ. اب پتہ نہیں کہا اچھا پھر یہ کرو کیا کر رہا تھا؟ یہ اس سے پوچھا اشاروں میں، تو اس نے کہا سب شراب پی کے سو رہے تھے، کرو بھی. یہ بڑا پریشان ہوئے، کہا جلدی بتاؤ پائلٹ اور اس کے ساتھ اس کی پخ جو ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ کہا وہ بھی سب سو رہے تھے شراب پی کر. اس کا تو کیا کر رہا تھا وہاں؟ کہا جہاز چلا رہا تھا. بندر. اب جب پائلٹ بندر ہوگا تو گرائے گا نا، تو شیخ بھی بندر نہیں چاہیے، کلندر چاہیے. اور کلندر اس مقام کا نام ہے کہ اس کی نفلی عبادت کم ہو، لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہے، لیکن شریعت اور سنت پر ڈٹ کر رہے. یہ نہیں کہ بیوی کو گالیاں دے رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، تڑیاں لگا رہا ہے کہ ہم نے بڑا بیان کر لیا، ماں باپ کو اذیت میں رکھا ہوا ہے، بوڑھے باپ کی فکر نہیں، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کے پیسے دبا رہا ہے، کسی کی چیزیں مہنگی مہنگی منگا رہا ہے. بھائی گرمی زیادہ ہے، گھر میں ایئر کنڈیشن لگا دو. شیخ کون سا لگاؤں؟ کہ بھائی اسپلٹ جو ہو بہت مہنگا والا وہ لگا دو. اب جناب بل آ رہا ہے، کہاں بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ بس دے. یہ نہ ہو. کلندر جیسے غوث ہے، کتب ابدال ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 364 یا کتنی سیٹیں بھری رہتی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ ایک بھی غوث کتب ابدال یہ جتنی سیٹیں ہیں، ایک جائے گا اللہ دوسرا اس کی جگہ پہ بھر دیں گے. آج بھی جنید بغدادی ہیں، ان کی شکل الگ ہے، نام الگ ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے میں وہ ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں نیٹ اور کیبل اور اوریانی، بے حیائی، ڈسکو اور کلب اور اوریانی فحاشی تھی اتنی. آج جو ان چیزوں سے بچے گا، غم زیادہ اٹھائے گا، تو کیا اللہ ان سے یہ فرمائیں گے کہ میں نے جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دینا تھا دے دیا، اب آگے مقام نہیں ملے گا؟ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، صدیقیت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. میرے جیسا گناہ گار بھی اللہ والا بن سکتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے بزنس مین ہو، چاہے پڑھائی کر رہا ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے کام والی ماسی ہو. صرف فرض واجب سنت موقع کرنا ہے اور گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اللہ کے ولایت میں نام آ جائے گا. نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام. جناب گناہ گار سے نفرت حرام، گناہ سے نفرت واجب. ہماری کھوپڑی الٹی چلتی ہے، اپنے کو نیک سمجھتے ہیں، دوسروں کو گناہ گار سمجھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. یہ نہیں ہے. شیخ ایسا ہو جو بکاؤ مال نہ ہو، جو اللہ کے ہاتھ پر بک چکا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم. ہم تو اللہ کے ہاتھ پہ بک چکے ہیں، اب ہم بکاؤ مال کیوں بنتے ہیں؟ اگر جوڑیا بازار وغیرہ جائیں، آپ میرٹ روڈ جائیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ سامان رکھیں، یہ پیسے لیں، میں ذرا پرچیزنگ کر کے پھر آپ سے سامان لے لوں گا. آپ نے پرچیز کیا، ایک دکان پہ رکھا، اس کے پاس آئے کہ وہ سامان دیتے ہیں، وہ ٹرالی کے اندر میں جاؤں گا لے کر سوزوکی میں، کیا میں نے تو بیچ دیا؟ کیا مطلب؟ کہاں بیچ دیا؟ مجھے میری مجبوری تھی. بھائی آپ کو میں نے پیسے دیے ہیں، یہ کیش مینو ہے، کہ میں کیا کروں؟ آپ یہ پیسے لے لوں. اس تاجر کو آپ کیا کہیں گے؟ بے ایمان، دھوکے باز، 420. دوبارہ آپ وہاں جائیں گے؟ تو شیطان ہمیں سیمپل دکھاتا ہے، کالے بال، گورے گال، اور ناک سے نیچے پیشاب پخانے کے مقام میں ڈال دیتا ہے. ہم کیوں بکاؤ مال بنے وہاں؟ ہم تو اللہ نے ہمیں خرید لیا. ہماری جانوں کو، ہمارے دماغ اور عقل، آنکھ اور دل کو نہیں خریدا، ہماری روح کو بھی نہیں خریدا اللہ نے. سڑی ہوئی چیز ہمارے جانوں کو اللہ نے خرید لیا جنت کے عوض. تو ہم بکاؤ مال تو نہیں بنے نا، نفس کے ہاتھ تو نہیں بکیں، غصے کے ہاتھ کے غلام تو نہ بنے. جس کا دل دکھایا ہے، چاہے ماں باپ ہو، چاہے بیوی ہو، چھوٹے ہو تو ان کو ہم ہدیہ دیں گے. بیوی سے اگر معافی نہ مانگی، ماں باپ سے نہ مانگی، وہاں مانگنی پڑے گی، وہاں معافی کوئی نہیں مانگ سکتا. پھر اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل والا بنا دے، اور اللہ ہم سب کو اللہ والا، ہماری اولاد، گھر والے، جتنے میرے دوست موجود ہیں، موجود نہیں، جتنی خواتین موجود ہیں، موجود نہیں، تمام دنیا کے مسلمان، اور ہم سب کی اولاد قیامت تک کی ذریات کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دے. اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی